اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ایک بات کر دوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں طب کے بارے میں اور کیمیا کے بارے میں بھی اس کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے اسے پچھلی ویڈیو میں اعلان کیا تھا کہ میں شنگرف قائم النار کرنے کا نسخہ انشاءاللہ تعالی ایک دو دن کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ شنگرف قائم النار کا نسخہ اگر کسی کے پاس ہے تو بیان نہیں کرتا، ورنہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ مدبر شنگرف کا نسخہ تو ہو سکتا ہے، لیکن شنگرف کو قائم کرنے کا نسخہ، چرخ کھانے والی شنگرف کا نسخہ، وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا، اور جن کے پاس ہوگا وہ بیان نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا، گارنٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چلو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو۔ آپ کا درود اس دن، جمعہ والے دن، میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی، اللہ تعالیٰ ان پر ہم تو بارش کرے، انہوں نے پوچھا، یا حضرت جب آپ اس جہان سے انتقال فرما جائیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے وہ بہت قابل غور اور کمال کا جواب ہے۔ اگر آج کے لوگوں کی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہاں یہ نا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ دیکھیے، سوال تھا کہ جب آپ اس جہان سے رحلت فرما جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، تو پھر درود کا پیش کرنا یہ کیسا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صحابی کا جو سوال تھا اس کا جواب اس میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر جسم محفوظ ہوں گے تو اس کے قوا محفوظ ہوں گے، یعنی سننا محفوظ ہوگا، اس کا جواب دینا محفوظ ہوگا، اور اس کے لیے برکتوں کی دعا بھی موجود ہوگا۔ یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے تو کہ میں سن لیتا ہوں، یا میرے پاس پہنچا دیا جائے گا، میں سن لوں گا، تو اور بات تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے تو انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ اس کا مطلب جب اجسام محفوظ ہوں گے تو ان سے متعلق سارے کام محفوظ ہوں گے، اس میں سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، جواب دینا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، باتیں تو ہم ہر طرح ہی کر لیتے ہیں، جواب دینے والے بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، اس پر بہت سے اعتراض کیے جا سکتے ہیں، کبھی اس کی سند پر بات ہو سکتی ہے۔ یعنی جو مسند ابو داؤد میں حدیث مبارکہ موجود ہے اس کی سند پر کچھ کلام ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ان کی سند پر کلام نہیں ہے، بلکہ مرفوع وہ صحیح ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مرفوع اور صحیح ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو نتیجہ اس بات سے نکلتا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ آپ دین لے کر آئے، وہ دین رحمت ہے، آپ کا جو ارشادات نے آپ نے ملک کی رہنمائی کی وہ رحمت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں وما ارسلناک،
کا کی ضمیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسلک ہوتی ہے، ذات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو رحمت بنا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو رحمت بنایا ہے تو اور بات تھی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کا آنا رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اب جہان وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ختم تو نہیں ہو گئے کہ سب جہان ختم ہو گئے تا قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب سے کائنات کی ابتدا ہوئی ہے جہان تو اسی وقت سے شروع ہوئے ہیں نا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی، اس جہان میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کا جسٹ، آپ کا وجود پورے عالمین کے لیے رحمت تھا۔ آئیے اس بات کا ایک اور ثبوت قرآن شریف دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس جہان سے تشریف فرما ہوئے، آپ اس جہان سے انتقال فرما گئے، تو کیا یہ رحمت کا سلسلہ رک گیا یا جو انعامات و اکرام تھے وہ رک گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر گزرتا پل پچھلے پل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ اس وقت جو چیزیں رحمت کی آپ کی جو حیثیت تھی وہ ہر پل گزرنے کے ساتھ زیادہ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیوز آپ کے ذریعے پوری امت پر پہنچ رہے ہیں، بلکہ پورے عالمین پر پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح رب العالمین ہے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ جہانوں کا ہمیں علم نہیں، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن جتنے بھی عالمین ہیں ہمیں یہ پتہ ہے کوئی عالم بھی ہے آپ کی رحمت سے خالی نہیں ہے، آپ کی رحمت سے الگ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ ذکر کیسے بلند ہوتا ہے؟ کیا کوئی مقامات ہیں آسمانوں کی طرف بلند کرنے کا نام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ذکر کرنے والے کثرت سے ہوں گے، تم پر درود بھیجنے والے کثرت سے ہوں گے، تم سے فیوزات کی فیوزت مانگنے والے کثرت سے ہوں گے۔ دیکھیے سخی کا کیسے علم ہوتا ہے۔ سخی کا علم ہوتا ہے جب وہ سخاوت کرتا ہے۔ غنی کا علم کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک رحمت کا ذکر اس وقت ہوتا ہے جب رحمت جاری ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تا قیامت جاری ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے گا تو پھر آپ دیکھ لیجئے وہ کس بات کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن شریف کا انکار کر رہا ہے، اور اس کا کیا معاملہ ہوگا یہ وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانے۔ معزز ناظرین سامعین، قرآن ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے، جو بار بار ہمیں حکم دیتا ہے کہ سمجھیے، تدبر کیجیے، غور و فکر کیجیے۔ لہذا ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے۔ اگر ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہمیں اپنے اصل راہ سے، صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکے گا۔ لیکن اس میں ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جو جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب دیکھیے انعام والے کیا کہتے ہیں؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ سب یہی کہتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں، حیات ہیں، اور وہ ہمارے سنتے ہیں، ان کے دربار میں ہمارا درود و ثنا پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جہاں میں ایک بات اور کر دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کیا ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ ہمیں حکم ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں۔
جب یہ بات ہے تو ہمارا کام صرف درود و صلوات پڑھنا ہے، صرف درود نہیں بلکہ درود و صلوات جس کا ہمیں حکم دیا گیا درود و سلام پڑھنا ہے۔ جب ہم درود و سلام پڑھیں گے تو ہمیں اللہ جانے اس کا کام جانے وہ کیسے پہنچاتا ہے کیسے نہیں پہنچاتا، ہمیں اس پر بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں صرف جو حکم دیا گیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے جواب میں کہا تھا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ انبیاء کے اجساد کو کھائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کے تمام گواہ بحال جاتے ہیں جو جسم سے منسلک ہوتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔